إياك نعبد وإياك نستعين. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج آپ کے سامنے وہ حقائق رکھنے جا رہے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے۔ مرزا جیلمی کے بارے میں جو باتیں آج آپ سنیں گے، صاحب عقل انسان انہیں سن کر کانپ اٹھے گا، سکتے میں آ جائے گا۔ اس حقیقت کو جاننے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھنی ہوگی، کیونکہ ہر منٹ ہر جملہ آپ کو نئے انکشافات کی طرف لے جائے گا۔ جو شخص شرک و بدعت کے خلاف بولتا ہے، جو لوگوں کو توحید کی دعوت دیتا ہے، فرقوں کے خلاف بولتا ہے، ہم اس کو سراہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اسلام کی جڑوں کو کاٹنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار پر حملہ کرے تو یہ خاموش رہنے کا مقام نہیں۔ اسلام کی مضبوط عمارتیں 4 دیواروں پر کھڑی ہیں: قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام اور اہل بیت۔ جو شخص ان دیواروں کو کمزور کرے وہ دراصل اسلام کی عمارت کو گرانا چاہتا ہے۔ یہ شخص سب سے پہلے صحابہ کرام کو آپس میں ٹکراتا ہے، کبھی ایک کو حق پر اور دوسرے کو غلط کہتا ہے۔ یہ طریقہ اصل میں اسلام کی پہلی دیوار گرانے کی سازش ہے۔ پھر یہ اہل بیت کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتا ہے، حسن تو کوئی شے ہی نہیں، حالانکہ انہوں نے جو صلح کی تھی وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق تھی۔ یہاں یہ شخص اہل بیت کو نیچا دکھا کر اسلام کی دوسری دیوار توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک جگہ کہتا ہے کہ خوارج جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑے وہ حق پر تھے، صحابہ گئے، اہل بیت گئے، پھر آخر میں سب سے بڑی جسارت عیسائی کتاب کا بہانہ بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ دجال کہتا ہے۔ حالانکہ یہ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور بشارت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں بھی دجال نہیں کہا گیا۔ یہ سراسر جھوٹ اور بہتان ہے۔ ایک جگہ قرآن کی بھی توہین کرتا ہے، کہتا ہے اسے عربی میں پڑھنا ایسے ہے جیسے معاذ اللہ فرینچ زبان میں گالیاں نکالنا۔ یہ فتنہ باز یہاں نہیں رکتا، موسیقی کو حلال قرار دیتا ہے۔ اسے کہنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندر اور خنزیر کہا۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام کی اسے جو حلال کرتا ہے، ایسے شخص کو اللہ کے رسول نے بندر اور خنزیر کہا۔ سیکولرزم کو جائز کہتا ہے، جہاں عورتیں آزاد ہو کر جو چاہے کریں۔ ٹرانسجینڈرزم کی حمایت کرتا ہے۔ سعودی حکومت کی فحاشی پالیسیوں کی تائید کرتا ہے۔ اشاروں میں اپنے آپ کو نبی ظاہر کرتا ہے، اپنے فالورز کو جنت کی بشارت دیتا ہے۔ یہ جو میری کرامت، حالانکہ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ سارے اسٹوڈنٹس بننے والے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح نبی علیہ السلام کے وہ 7 حقچار یار تھے نا، تو یہ میرے 7 حقچار یار ہیں۔ انڈرسٹینڈ اسلام، ٹھیک ہے جی، ٹرو مسلم اونلی اور ہدایہ پورٹل۔ ماشاءاللہ اب تو اشرا مبشرہ بھی ہو چکے ہیں، آپ لوگ بھی شامل ہیں، اور یہ ماشاءاللہ 313 کیا کتنے آگے ماشاءاللہ لوگ ایڈ ہوتے جا رہے ہیں۔ کہتا ہے کہ اس بدبخت میں نبیوں والا اخلاق ہے، معاذ اللہ۔ تو دوستو، قصہ مختصر، یہ شخص ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام اور اہل بیت کی توہین کرتا ہے، اور دوسری طرف اسلامی نظام کی بجائے سیکولر نظام اور دجالی نظام کی باتیں کرتا ہے۔ اس کا نعرہ کہ نبی جیسا کوئی نہیں صرف ایک کور ہے۔ حقیقت میں یہ اپنے گندے عقائد کو نیک نعروں کے پیچھے چھپاتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو نبی ہی سمجھتا ہے اور کہنا چاہتا ہے کہ اس بدبخت جیسا کوئی نہیں۔ اور یہی دجال کا مطلب ہے، بیماری پر دوا کا لیبل لگا کر لوگوں کو دھوکہ دینا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وقت ہے کہ ہم ایسے فتنوں کو پہچانیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار ہمارے ایمان کی دیواریں ہیں۔ جو ان پر حملہ کرے وہ اسلام پر حملہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو پہچاننے، اس پر قائم رہنے اور باطل کے فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔